بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کائنات کو اس طرح خلق فرمایا کہ کوئی عیب کوئی نقص اس میں موجود نہیں۔ تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے ان کی محبت کی بنیاد پر خدا نے کائنات کو خلق بھی فرمایا ہے اور مسلسل اسے بقا بھی عطا کیے جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين مقولیہ الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خدا بند تبارک و تعالی کے مسلسل آپ کی خدمت میں عرش عزائے سرکار سید الشہداء اور بدھ کے دن سے لے کر آج اتوار سلسلہ گفتگو انبیاء کی سیرت کا عنوان اور اپنی ذات کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے کردار سازی کا ایک بہترین اعلان۔ یقیناً انبیاء کی تاریخ اور سیرت کے ساتھ ساتھ گناہان کبیرہ کا بیان کردار سازی کے حوالے سے، اور روزانہ ایک مخصوص دعا کا تعارف اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ کی خدمت کے لیے بھی، تاکہ ہم کم از کم زندگی میں ان دعاؤں کے نام اور ناموں کا مفہوم اور کس معصوم سے منقول ہیں اور انہیں کب پڑھنا چاہیے، شاید کبھی کسی موقع پر جب ہمیں دعا پڑھنے کا دل چاہے اور ہم دعاؤں کے الگ الگ ذخیرے تلاش کریں تو دعاؤں کے دسترخوان پر ہمیں کمی محسوس نہ ہو۔ تو یہ اپنے مقام پر انشاءاللہ عنوان جاری رہے گا ایک طالب علم کی حیثیت کے اعتبار سے، مگر اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پر۔ نوح علیہ السلام کے واقعات میں بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، مگر سب کو چھوڑتے ہوئے مجھے پوری تاریخ انبیاء نہیں پڑھنی ہے، سیرت انبیاء پڑھنی۔ اور سیرت انبیاء میں قرآن مجید میں فرقان حمید میں جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں خاص ایک عنوان قائم کیا گیا، اور اسی عنوان کو آج ہم نے موضوع بنایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال، کل کی بات سے آج کی بات مل رہی ہے، اتنا زیادہ صبر کیا کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے ان کی آواز نہ سنے تاکہ لوگ اپنے چہرے پر اپنی آبا کا دامن ڈالتے تھے تاکہ نوح کا منہ دیکھنا ہی نہ پڑے۔ وہ حضرت نوح اتنا بار بار اپنے آپ کو ان کے سامنے شو آف کرتے تھے، دکھاتے تھے اپنے چہرے کو کہ شاید اب سن لیں۔ کبھی دائیں سے آ کے کہتے تھے کہ چھوڑ دو بتوں کی پرستش کو، اللہ کو ایک مانو۔ کبھی بائیں سے آ کے بولتے تھے، کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی سب کے سامنے، کبھی اکیلے میں۔ بڑی ہمت کی بات، اور یہ ساری باتیں قرآن کی آیتوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کل میں نے آیتیں پڑھی تھی۔ اتنی محنت، اللہ اکبر، اور مسلسل محنت کے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کی ذمہ داری کو انجام دیا۔ لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ اگر لوگوں کے مسلمان ہونے پر گنتی بجائیے گا تو شاید شہدائے کربلا کی تعداد کے آس پاس تھے، 80 سے 72۔ اور اب اس فیگر کو لے کر پروردگار نے حضرت نوح کی بات قبول فرمائی، جب حضرت نوح کرتے کرتے تھک گئے اور خالی تبلیغ نہیں کرتے تھے بلکہ تکلیف بھی سہتے تھے کہ جو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، جو اپنا چہرہ چھپا لیں، وہ اپنے بچوں کو فیڈ کرتے تھے، جا کے پتھر مارو نوح، ہر جگہ بولتا ہے، بار بار بولتا ہے، سب کے سامنے بولتا ہے، اسے مار کے آؤ۔ بچے اتنا مار کہ حضرت نوح کا سارا بدن لہو لہان ہو جاتا تھا۔ صبح سے شام تک تبلیغ بھی کرتے تھے اور پتھر بھی کھاتے تھے۔ پھر شام میں جبرائیل امین آتے تھے، اپنے پروں کو آپ سے مس کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نوح کے زخموں کا علاج فرشتوں کے پر، فرشتے کے پروں کا علاج حسین کا گہوارہ۔ صبح سے شام تک پتھر کھائے اور شام کو جبرائیل امین آئے اور آپ کو
خدا کی طرف سے شفا مل گئی۔ جب آپ نے خدا کی بارگاہ میں اب فریاد کی کہ پروردگار یہ میری بات نہیں سنتے، اور پروردگار نے ان کی نسلوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اب اولادیں ہونا بند ہو گئے۔ جو تاریخ میں، انسانوں کی تاریخ میں، کائنات کی اس تاریخ میں سب سے پہلا عذاب جو آیا ہے، اس کا کیا انتظام کیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ جائیے، کشتی بنائیے، اور میں تاریخ کو چھوڑ کر آیات پر آتا ہوں، اور آج جو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں، وہ سورہ ہود سے پڑھی ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 37، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور بناؤ تم ایک بڑا جہاز، بحری جہاز، اس کو ہم کہتے ہیں کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، لیکن کشتی کو سفینہ کہتے ہیں، یہ فل کیا ہے پھر؟ عربی لحاظ سے دونوں کے معنی میں اردو میں ایک ترجمہ کر رہے، یعنی چھوٹی کشتی اور بڑی کشتی۔ فل کہتے ہیں بڑی کشتی، سفینہ کہتے ہیں چھوٹی کشتی کو۔ تو قرآن مجید نے سفینہ استعمال تو کیا ہے، مگر حضرت نوح کے واقعے میں ایک مرتبہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں 2 مرتبہ کیا۔ یاد ہے سورہ کہف کی آیتوں کا خلاصہ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، اور جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس عنوان پر لفظ سفینہ استعمال ہوا۔ یا جب پروردگار نے حضرت نوح کی کشتی کو نجات دی تو کشتی والوں کو نام دیا اصحاب سفینہ، یعنی کشتی والے، اور اس کے ماں سوا پورے واقعات نوح علیہ السلام میں سفینہ استعمال نہیں ہوا۔ کیا استعمال؟ فلک۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک فلک ہے وہ اور ہے، ایک فلک ہے وہ اور، فلک آسمان کو کہتے ہیں، فلک کہتے کشتی کو، بڑی کشتی کو۔ بناؤ بڑی کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور وضاحت میں آنکھوں کی تعریف کر دی، آنکھوں سے مراد وحی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو مجھ سے کوئی سفارش مت کرنا ظالموں کے بارے میں، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سارے کے سارے تو ڈوب کر ہی رہیں گے۔ پروردگار جب نجات کی کشتی بنواتا ہے تو بنانے والوں سے بھی کہتا ہے کہ ظالموں کے بارے میں اب دل نرم مت کیجیے گا، ڈوبنے والوں سے کون محبت کرتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 37 سورہ ہود۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ 38، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، بنانے لگے، بڑا جہاز پانی کا بنانے لگے، اور آج کل تو بڑے جہازوں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، چھوٹوں کی بات کیا کیجیے گا، بڑا جہاز بنانے لگے، لوگ کتنے بیٹھیں گے؟ 80، یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم۔ اتنے تھوڑے سے لوگوں کے لیے چھوٹی کشتی کافی تھی، یہ پروردگار اتنی بڑی کیوں بنوا رہا ہے؟ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی نوح کے سامنے سے قوم کے بڑے بڑے ملا گزرتے تھے، میں نے ملا کو ملا کر دیا ہے، یعنی قوم کے بڑے بڑے چودھری گزرتے تھے، سمجھ لیجیے آپ۔ اب شریف کہنا اچھا نہیں لگتا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو قوم کے سردار کہہ لیں، قوم کے بڑے کہہ لیں، قوم کے ٹھیکیدار کہہ لیں، بزرگ کہہ لیں، جب قوم کے بڑے بڑے سردار اشراف قوم گزرتے تھے تو سخروا منہ، حضرت نوح کو بڑھاپے میں کشتی بناتے، وہ بھی اتنی بڑی کشتی، اللہ اکبر۔ اور ہنسا کس پہ جاتا ہے کہ جس کو انسان خیال کرتا مجنون ہو گئے۔ اور اگر ہم اور آپ تاریخ کے اوراق میں جھانکیں تو بات سمجھ میں آئے گی، ایک کشتی تو وہاں بنتی ہے جہاں پانی ہو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا گھر کہاں پر ہے جہاں پانی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے فرات کا کنارہ لگتا ہے کوفے کے اندر، لیکن اتنا قریب نہیں ہے، مسجد کوفہ کے آس پاس نہیں ہے، تو آس پاس خشکی ہی خشکی ہے، اور خشکی میں کوئی کشتی بناتا؟ قال، حضرت نوح فرماتے تھے، ان تسخروا منا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، وَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ،
بس کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کما تسخرون. عجیب بات یہ اگر میں کہوں تو شاید خطابت ہو جائے یا اپنے طرح کے انسانوں سے مقابلے بازی ہو جائے. قرآن کی آیت. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. ایسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہارا اپنا مذاق بنے گا جب ہم کشتی میں ہوں گے اور تم پانی میں ڈوب رہے ہوگے. پس سوف تعلمون. تم جان جاؤ گے. من یاتیہ عذاب. کس کے پاس آیا عذاب. یخزیہ. کہ جو اس کو رسوا کرنے کے لیے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اور کس کے لیے خدا نے باقی رہنے والے عذاب کا فیصلہ کر لیا. سورہ ہود آیت 39. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا. یہاں تک کہ ہمارا امر آ پہنچا. میں نے کشتی کے پورے سال نہیں پڑھے، کیسی محنت لگی بنانے میں. یہ بات یاد رکھیے، کشتی میں تختے لگائے گئے اور تختوں کو جوڑنے کے لیے جو کیلیں لگائی گئیں وہ آسمان سے خدا نے بھیجی تھی. 1,24,000 تھیں اور 5 خاص تھیں جو پنجتن کے نام سے. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور. اور اب حضرت نوح کا گھر مسجد کوفہ. جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے ایک مکمل بیان، تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے. پوری مسجد کے صحن میں ایک حوض بنا ہوا ہے. مسجد کوفہ کے صحن میں ایک حوض بنا ہوا ہے. نئے آنے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں تنور سے پانی باہر آیا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ حوض تو وضو کرنے والوں کے لیے. سابقہ زمانے میں مسجدوں میں وضو کے لیے پانی کا جو ذریعہ رہتا تھا یا تو حوض بنتے تھے یا کنویں کھودے جاتے تھے. تو ہر مسجد کا اپنا کنواں ہوتا تھا اور جہاں کنواں نہیں ہوتا تو وہاں حوض ہوتا تھا. پانی بارش کے جمع کرتے تھے. تو یہ حوض اصلاً مسجد کوفہ کا وضو خانہ ہے. پھر آپ پوچھئے وہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. تو آج کل کے مسجد کوفہ کے نقشے کے مطابق وہ جو کورڈ ایریا ہے اور خاص طور سے خواتین کے ایریے میں، خواتین کا پورشن جینٹس کے اس پورشن سے الگ واقع ہے. اور یہ ابھی نئی تعمیر کی کیفیت ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام شہادت اللہم صل، آدھا حصہ مردوں کے لیے ہے زیارت کے لیے اور آدھا حصہ خواتین کے لیے. تو خواتین کے ایریے میں مقام فرج، مقام نبی اللہ نوح، وہیں پر آپ کا گھر تھا. یعنی بالکل مولائے کائنات کے بیت الشرف کے مقابل جو دیوار مسجد کوفہ کی طرف آپ کو ملتی ہے، اس کے اندر سے اگر آپ آئیے تو وہیں وہ علاقہ ملے گا کہ جہاں حضرت نوح کی بیوی تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی. ہم اسے اردو میں تندور کہتے ہیں اور عربی میں تنور کہتے ہیں، دال کے بغیر. فارت تنور قل نحمل فیہا. جب پانی ابلنا شروع ہوا تو کب کا واقعہ ہے؟ جب کشتی پوری بن چکی. اور کیا اسپیڈ سے آپ کو کام کرنا ہے. بڑے اسپیڈ سے کام کر رہے تھے نہیں، بڑے آرام سے کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ پانی کتنا مکمل ہوگا جب کشتی چلنا شروع ہوگی. تو ہم نے کہا اس سے نوح سے احمل، بٹھاؤ، فیہا، اس بڑے جہاز میں، من کل زوجین یا من کل زوجین اثنین، تمام میں سے ہر ایک کے 2 جوڑے بٹھاؤ. زوجین اثنین. اور یہاں بچوں کے لیے سوال ہو سکتا ہے وہ کون سا واحد حیوان ہے اس سے موسیٰ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں نہیں بٹھایا؟ ایک واحد حیوان ہے، اس کو آپ نے کشتی میں نہیں بٹھایا. آیت تو کہتی ہے سب کو بٹھایا. زوجین، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صاحبان علم و ادب کی بات نہیں کر رہا، بچوں کی بات کر رہا ہوں. مچھلی کو نہیں بٹھایا تھا. یہ مچھلی تو مر جاتی بھائی طوفان میں، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ پانی میں جو زندہ رہتی ہے اس کو بٹھانے کی حاجت. اور جو خشکی کے حیوانات جو پانی میں مر جاتے، تو پانی کے سارے حیوانات کشتی میں نہیں بٹھائے گئے.
خشکی کے سارے حیوانات کے دو دو جوڑے بٹھائے گئے. اور دو دو کیوں؟ آپ خوب سمجھیں، تاکہ نسل ادھر سے ادھر سے ملا کے آگے بڑھ سکے. کہ خدا حیوانوں کی نسل میں اتنا خیال کرتا ہو، کیا وہ حضرت آدم کی بیٹی اور بیٹے کو ملا کے آگے بڑھائے گا؟ دو دو جوڑوں کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ اللہ اکبر. وہ اہلک، اور بٹھاؤ اپنے گھر والوں کو، من سبق علیہ القول، سوائے ان افراد کے جن کے لیے خدا کا قول پہلے سے آ چکا ہے. ومن آمنا، اور بٹھاؤ ان تمام کو جو ایمان لے کر آئے. عجیب بات، ترتیب آیت کے لحاظ سے پہلے حیوانات کے بعد آپ کے گھر والے، گھر والوں کے بعد اہل ایمان. ہو سکتا ہے ترتیب ایسی ہی رکھی گئی ہو جیسے کہ آیت میں آئی، وما آمن معہ الا قلیل، اور ایمان تو لائے ہی نہ تھے نوح کے ساتھ سوائے قلیل افراد کے. تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ اور لوگ کتنے کم ہیں، یہی مسئلہ ہے. آج کل آپ جس کو دیکھیے یہی سوال کرتا کہ اتنے سارے لوگ غلطی میں کیسے ہو سکتے ہیں. تو کثرت کا مسئلہ کل بھی خطرناک تھا اور آج بھی خطرناک ہے. خدا کثرت کے ساتھ نہ کل تھا اور نہ آج ہے، کل بھی قلت کے ساتھ تھا اور آج بھی قلیل کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد والے. وقال ارکبوا فیہا، اگلی آیت 41، آپ نے فرمایا ارکبو، بیٹھو جہاں اس میں کشتی کے اندر، فیہا بسم اللہ، مجریہا بھی پڑھا گیا اور مجرہا پڑھا گیا، اللہ کے نام سے چلے گی، ومرساہا، اور رکے گی، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہیا تجری، اور یہ کشتی بڑا جہاز چلنا شروع ہوا، بہم، ان کو سب کو لے کر، فی موجن، پانی کی لہروں پر، اور ایسے چلا کل جبال، جیسے کوئی پہاڑ چلتے ہیں. بڑے جہازوں کو چلانے کے لیے چھوٹے گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ وہ ٹریک پر آ نہیں سکتے. حضرت نوح کے اس بڑے جہاز کو چلانے کے لیے پنجتن کا نام کافی تھا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، حضرت نوح چلائے، نادا چلائے، شاؤٹ کیا، آپ نے چیخے، اس کے لیے ابنہ، اپنے بیٹے کے لیے. وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ کھڑا تھا کنارے پر. کیا فرمایا آپ نے؟ اچھا نام نہیں، کمال دیکھیے. خدا نے نوح کے 4 بیٹے، 4 میں 3 نیک، انتہائی خطرناک، 3 بچنے والے اور 1 ڈوبنے والا. نہ بچنے والوں کے نام دیے اور نہ ڈوبنے والے کا نام دیا، بس قصہ سنا دیا. آپ نے آواز دی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا. یہ پیارے بیٹے کیوں کہا؟ حالانکہ پیارا تو ہونا نہیں چاہیے تھا. آپ فرماتے ابنی، بنیا اس لیے کہا کہ ہر ہادی کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ ڈوبنے سے پہلے ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے محبت سے بلائے، ڈانٹ کے نہیں. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا. اللہ اکبر. بالکل ایسے جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں سوئے ہوئے افراد کو جگایا. ان سوئے ہوئے افراد میں ایک شخص الٹا سویا ہوا ہے، اور اگر آپ میں کوئی جوان، کوئی بچہ یا بچی اگر خدا نہ خواستہ اس طرح سونے کے عادی ہوں، تو ماہ رمضان مولا کائنات کا پیغام یاد کر لیجئے کہ مولا کو اپنے قاتل کا بھی الٹا سونا پسند نہیں تھا، تو اپنے محب کا الٹا سونا کیا پسند ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ میڈیکل پرابلم ہو جائے تو آپ کو پھر ایسے سونا ہی پڑے، وہ اور بات ہے. لیکن حالت اختیار میں جو کمال دیکھیے، امام اسے بیدار کرتے ہیں، اسے بیدار نہیں کرتے بلکہ فرماتے ایسے نہ سویا کرو کہ ایسے شیاطین سوتے ہیں. عجیب جملہ. پھر کیسے سویا کرو؟
دہانی کروٹ سو کہ ایسے انبیاء سوتے ہیں، یا سیدھے پشت کے بل سو جاؤ کہ ایسے حکما سوتے، یا بائیں کروٹ سو جاؤ کہ ایسے عام اور رفع سو سکتے، لیکن الٹے مت سویا کرو۔ امام علیہ السلام نے جیسی محبت سے اپنے قاتل کو بھی ہدایت فرمائی، ایسے نوح علیہ السلام بھی اس سے فرما رہے، پیارے بیٹے، یا بنیا ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ ابا نے ڈانٹ دیا تھا اس لیے بیٹا کافروں کے ساتھ چلا گیا۔ ابا نے تو محبت سے بلایا تھا، اس کی اپنی بدبختی تھی کہ ابا کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ چلا گیا۔ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے والد کی بات سنتا، محبت کی بات کا جواب محبت سے دیتا، بڑا ہوشیار بنا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، یہ کشتی بھی پہاڑ کی طرح ہے نا، ایسے یہ نہیں ڈوبے گی، ایسے کوئی پہاڑ کیا ڈوبے گا؟ اللہ اکبر، اب پہاڑ کا پہاڑ سے مقابلہ۔ فآوی الی جبل، کہتا میں تو پناہ لے لوں گا پہاڑ کے اوپر، یعصمنی من الماء، اور پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی میں ڈوبنے سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج امر خدا سے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اس جس پہ اللہ خود رحم کرنا چاہے۔ اور اب یہ پورا واقعہ قرآن نے یہاں سے اسکپ کیا اور پیغام بتا دیا۔ وحال بینہم الموج، ابھی بیٹا دیکھ رہا تھا کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، بیچ میں ایک بڑی لہر اٹھی اور حضرت نوح کی نگاہوں سے بیٹا اوجھل ہو گیا۔ حال بینہما الموج، دونوں کے بیچ میں ایک بڑی لہر حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا غرق ہو جانے والوں میں سے، اور ابھی اس کا انجام مکمل نہیں ہوا۔ آیت آگے بڑھ رہی، سورہ ہود 44 نمبر کی۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، پانی کتنا بڑھا، زمین نے اپنا پانی نکال دیا، آسمان نے اپنا پانی پورا ڈال دیا۔ بارش نہیں تھی، بلکہ ایسا تھا جیسے پورے آسمان سے بڑے بڑے پائپ کھول دیے گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم شاور لے رہے ہوں اور شاور کا جو سامنے والا حصہ ہے، یا سے پانی بالکل شکل بارش میں آتا ہے، ڈراپ کی شکل میں آتا ہے، اگر وہ ٹوٹ کے نکل جائے ایک دم موٹی دھاڑ لگتی سر کے اوپر، سوچئے کیا حال ہوا ہوگا جب اس طرح کا پانی آسمان سے گرا ہوگا۔ وغیض الماء، اللہ اکبر، پانی بڑھتا چلا گیا۔ وقضی الامر، خدا کا فیصلہ مکمل۔ واستوت علی الجودی، اور آہستہ آہستہ یہ اپنے مقام پر کشتی واپس پہنچی۔ پورا واقعہ اس آیت میں نہیں آیا، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہے، جیسے آپ ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اس آیت میں۔ ایسے خاتون آئی تھی جناب نوح کی خدمت میں، خاتون کا نام تھا سہلہ، یہ سین دو چشمی ہاں اور لام اور تے، سہلتن، اور یہ آئی بوڑھی خاتون تھی، اپنا سامان پٹلیا باندھ کر آئی جب نبی کشتی بنا رہے تھے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی سے، کشتی کب چلے گی یا نبی اللہ، مجھے کشتی میں بیٹھنا ہے۔ اور میں جاؤ اے مومنہ، اپنے اس میں جا کے آرام کرو، اپنی جھونپڑی میں جا کے، جب کشتی چلے گی تو آپ کو بلوا لیں گے۔ اور یہ بات نبی کو یاد نہ رہی، وہ اپنی سامان کی گٹھی باندھے بیٹھی رہی اپنی جھونپڑی کے اندر۔
پوری زمین پہ پانی تھا، اس ایک جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ جب واپس کشتی جودی پر آ کر پوری دنیا گھوم کے، اب 40 دن لگے یا اس سے زیادہ کا ٹائم لگے، کم از کم 40 دن کشتی چلی ہے۔ اور جب 40 دن کے بعد سارا پانی اتر گیا، نبی نے کشتی کو خیر بات کہہ دیا۔ اب آ کے بیٹھے تھے تو وہ عورت آ گئی، نبی اللہ کشتی کب چلے گی؟ آپ حیران ہوئے، فرمایا تمہیں خبر نہ ہو سکی؟ طوفان آیا، کشتی چلی، طوفان ختم، کشتی رک گئی۔ کہتے ہیں ہلکی سی بوندا باری صلوات پڑھے محمد والے کیا کہا؟ ہلکی سی بوندا باری ہوئی اور تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھے، اور یہ وہ خاتون تھی کہ جس کی رہائش کی جگہ پر آج ہے مسجد سہلا، جس کے نام سے وہ علاقہ سہلا کہلاتا ہے۔ خیر، ایسے ہی روز قیامت، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور اہل ایمان کے لیے وہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے 2 رکعت نماز میں انسان کا وقت گزر جائے۔ میرے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ۔ وہ سارا دن 50,000 سال کے انسان کو ایسا لگے گا بس جیسے صبح کی نماز پڑھی اور قیامت ختم ہو گئی۔ یا اس کے ماسوا ایک اور مثال، جیسے کوئی انسان اگر گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو تو گاؤں دیہات کے رہنے والوں کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دودھ نکالنے والی، دودھ دہنے والی، تو جتنی دیر میں وہ دودھ نکالتا ہے اپنے کسی حیوان سے، بکری سے، گائے سے، اتنی دیر میں قیامت ختم ہو جائے گی۔ دونوں مثالیں الگ الگ، تاکہ جو جہاں کا ہو سمجھ لے کہ قیامت سب کے لیے قیامت نہیں ہوگی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب اس کے بعد آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اس جملے پر جو سیرت اور کردار سازی کے اعتبار سے، اور کل ہم نے گناہان کبیرہ کے باب میں پڑھا تھا وہ خاص مسئلہ، اگر کوئی انسان کسی انسان کی جان لے لے، 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 1000 دمبے یا بکرے یا 1000 مسقال طلا یا سونا یا چاندی، یہ الگ الگ، اس کے علاوہ کفارہ الگ ہے، قصاص الگ ہے، دیت الگ ہے۔ کفارہ الگ، قصاص اور دیت کا مسئلہ الگ۔ دیت یہ میں نے بیان کیا، قصاص جان کے بدلے جان، کفارہ الگ، روزے بھی ہیں، مسکین کو کھانا کھلانا بھی ہے اور لباس پہنانا بھی، اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر کوئی انسان کسی اپنے ہی آنے والی نسل کو ختم کروا دے کسی بہانے سے تو اس کے لیے بھی الگ سے دیت بیان کی گئی۔ لیکن آج جو گناہ کبیرہ کا عنوان ہے وہ ہے خاص، وہ کیا ہے؟ عاق والدین، یعنی 6 نمبر پر گناہان کبیرہ کی فہرست میں آغائے دست غیب میں لکھا، کیا لکھا؟ عاق والدین۔ اور عاق والدین کیا ہے تو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں 3 جملے استعمال ہوئے، 3 لفظ استعمال ہوئے، ایک حضرت یحییٰ کے واقعے میں، بلکہ 2، اور باقی استعمال ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اور دونوں مقامات سے ملا کر کون ہے عاق والدین، کون ہے عاصی گناہگار، کون ہے بدبخت؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے خدا کی بارگاہ سے کیا اعلان کر رہے تھے؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔
حضرت یحییٰ کے لیے ولم یکن جبارن عصیا، حضرت یحییٰ اپنے والدین کے بررب والدے ہیں، اطاعت گزار۔ تو قرآن مجید نے 3 نام دیے، جبار، شقی اور گناہگار، جو والدین کا نافرمان آق ہو جائے۔ اور آق والدین میں لفظ آق کا ترجمہ کیا ہے؟ اقا یا اقو آقن، کسی شاخ کو اس کے درخت تنے سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو الگ ہو جانے والی شاخ کو کہتے ہیں آق ہو گئی، جس کا رشتہ اپنے اصل سے ختم ہو جائے۔ اللہ یعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسا گناہ ہے کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے کلام کو بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی، اور یہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، آج پھر سن لیجئے۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں پیغمبر کا خطبہ شعبانیہ آپ کو یاد ہو کہ کیا احترام والدین، خاص اس مہینے کے لیے بلکہ پورے سال بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے۔ گرچہ یہ اپنے مقام پر کہ آج کل کے بچے سوال بھی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ پڑھتے ہیں والدین کے لیے، اولاد کے لیے کون پڑھے گا؟ وہ اولاد کا مسئلہ اپنے مقام پر ہے، لیکن والدین کا مقام روایت نے کھل کر بیان کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ جملہ سن لیجیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ خدا نے والدین کو نہ وصیت فرمائی نہ نصیحت فرمائی کہ اولاد سے محبت کریں، کیونکہ اولاد کی محبت کو والدین کے دلوں میں فطرت نے ودیت کر دیا گیا۔ اولاد تھی آنے والی نسل اور والدین ہیں جانے والی نسل، تو آنے والی نسل کی محبت کو ودیت کیا گیا تاکہ والدین اولاد کو پال سکیں، لیکن اولاد کے دل میں والدین کی محبت کو ودیت نہیں کیا گیا، ورنہ کسی سے ماں باپ کا مرنا برداشت نہ ہوتا، صرف اس لیے نصیحت سے کام لیا گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 3 طرح کے آداب بیان کیے گئے۔ پہلا ادب ادب گفتار ہے، دوسرا ادب ادب رفتار ہے، تیسرا ادب ادب قلب ہے۔ ادب گفتار یہ ہے کہ اف تک نہ کہو، شائستہ انداز سے بات کرو۔ ادب رفتار یہ ہے کہ سینہ چوڑا کر کے نہ جاؤ، اپنے دونوں شولڈرز کو ڈاؤن رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے، ذرا ہمت تو کر کے دکھائیے، ذرا باس کے سامنے جائیے، جہاں جاب کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر آفیسر ہے، باس ہے، آپ کا ایم ڈی ہے، آنر ہے، سامنے جائیں اس کے اور کھڑے ہو جائیں ایسے تو وہ آپ کو سیدھا کر دے گا کہ یہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مینرز کیا ہوتے ہیں، آداب کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس مینرز نہیں ہیں کھڑے ہونے کی بھی؟ تو باس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے۔ ماں باپ جھک گئے، بوڑھے ہو گئے، ہم ذرا چوڑے ہو گئے، تو ادب رفتار یہ کہ اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر جاؤ۔ پھر ادب قلب یہ ہے کہ دل سے بھی ماں باپ کو برا مت کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بھی دعا کرو تو ان کے حق میں یہ دعا کرو، پروردگار میرے والدین پہ ایسے رحم کر دے جیسے انہوں نے مجھ پر حالت کمسنی میں کیا تھا۔ تو یہ گناہ کبیرہ کا 6واں گناہ ہے، آق والدین۔ روایت پڑھ رہا تھا اپنی خدمت میں کہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے لو آتانی العاق بوالدہ بأعمال الانبیاء لم اقبلها، کہ اگر کوئی آق والدین اتنے سارے اعمال لے کے میرے پاس آیا کہ جتنے اعمال سارے انبیاء نے کیے تھے، لم اقبلها، میں اس سے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔
اور خدا پر لازم تو نہیں ہے کہ آپ کا میرا عمل قبول کریں. خدا وہ ہے کہ ہم، اگر وہ خدا ہے تو اس کی مرضی ہے نا، قبول کریں نہ کریں. ہمیں تو اس کی قبولیت چاہیے نا. اس نے اعلان کر دیا، اور اگر یہ اعلان مجھے میرے مرنے کے بعد معلوم ہوتا تو میں ماں باپ کو ناراض کر چکا، ماں باپ مجھے آنکھ کر چکے، اور پھر مجھے معلوم ہوتا مرنے کے بعد، اب کیا ہوگا؟ واپسی نہیں ہے. 1400 سال پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قیامت میں پہنچو گے اپنے اعمال کو لے کر، اتنی نمازیں پڑھو کہ انبیاء کی نمازوں کے برابر ہو جائیں، اتنے روزے رکھو کہ انبیاء کے روزوں کے برابر ہو جائیں، لیکن ناممکن ہے. اتنے حج کرو کہ انبیاء کے حجوں کے برابر ہو جائے. بلکہ شہادت، موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ایک دوست کے بارے میں سوال کیا، پروردگار میرا فلاں دوست میری راہ میں شہید ہوا، اب کس حالت میں ہے، جنت میں کس مقام پر؟ پروردگار نے جواب، جہنم کے اندر. شہید، موسیٰ کا دوست اور جہنم. دوست ہونا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر شہید ہو جانا، پھر جہنم. موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے. پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ تو شہید کو جنت عطا کرتا ہے. پروردگار نے جواب دیا، موسیٰ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہوں، لیکن موسیٰ میں حقوق والدین کی صورت میں کوئی عمل قبول کرتا ہی نہیں. آخری عمل تھا میرا اپنی جان دے دینا، تو اگر جان دے کر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہو تو اس کے لیے بھی شرط یہ کہ حقوق والدین نہ ہو. کیا نماز اور کیا روزہ اور کیا حج، یہ گناہان کبیرہ کا خاص عنوان. اور چونکہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور یہ حدیث اس لیے پڑھ رہا کہ میرے عنوان سے متصل ہو رہی. اللہ کے رسول، یہ خاص واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، مگر آج سن لیجئے کہ اگر سانس لینا انسان کے اختیار میں آج ہے تو وقت موت حالت ایمان کی سانس اختیار میں نہیں ہوگی. اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے سانس لیتا ہوں، لیکن وقت موت آخری سانس ایمان کی حالت میں آئے، یہ اختیار میں نہیں. اللہ کے رسول کو ایک زحمت دی گئی، یا رسول اللہ ایک فلاں جوان ہے کہ جس کی موت کا آخری وقت ہے، اور جوانی کی موت تو معلوم ہے کیسی ہوتی، اور اس کے سب لوگ کہہ کہہ کے تھک چکے کہ کلمہ شہادتین پڑھو، نہیں پڑھ رہا. تو اگر آپ زحمت فرمائیے، پیغمبر صاحب اعجاز ہیں، آپ کے دستے مبارک پر سنگریزے بھی آئیں تو کلمہ پڑھ لیتے. آپ کو بلایا گیا، سلام ہو خاتم الانبیاء پر. شاید کوئی اور ہم جیسا کوئی اگر 2 لفظ جاننے والا غلام ابن غلام تو نخرے کرتا ہے، والا ہمارا کیا کام بھائی، آپ پڑھائیے خود. کل کی دعا یاد ہے، دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ اپنی زندگی میں پڑھیے تاکہ آخر وقت میں اپنا عقیدہ سلامت رہے. اور جب وضو کرتے ہیں تو خاص کلی کرتے وقت یہ دعا لازماً پڑھیے، اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی فی ذکرک. اے خدا مجھے اپنی ملاقات کے دن اپنی طرف سے بولنے کی صلاحیت دے دینا. آسان نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی تیاری کی بچے نے، امتحان کی، امتحان تھا اورل، زبانی امتحان. کیا ہوگا پھر اگر بچہ بول نہ سکے تو؟ سارے سوال یاد ہیں، بڑی اچھی تیاری آپ نے کرائی رات بھر جا کے.
لیکن اگر صبح بچے کی زبان نہ کھلے تو کیا فیل ہوگا یا پاس ہوگا؟ ایگزامینر کیا کہے گا کہ بھائی یہ بولے تو صحیح، تو بول ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا سمجھتے ہیں بولنا آپ کے میرے اختیار میں ہے؟ خدا محفوظ رکھے، خاص طور سے فالج کی مرض۔ ابھی بات وہاں پر آتی ہے مگر اس سے پہلے یہ بات مکمل کرتے ہیں۔ اب یہ جوان ہے اور پیغمبر کو بلایا گیا، پیغمبر آ گئے، اور زمانہ وہ کہ پیغمبر حیات ظاہر میں ہیں، اور یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ سب لوگ جمع تھے، آپ نے قریب آ کر جوان کے سرہانے تلقین فرمائی۔ تلقین یعنی شہادتین پڑھنے کی تاکید فرمائی، کہو لا الہ الا اللہ یا شہد ان لا الہ الا اللہ۔ جوان نہیں بول پا رہا، اللہ کے رسول نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا پڑھو، نہیں پڑھ سکا۔ اس سے مصطفیٰ نہ پڑھا سکیں وہ کتنا ہی بدبخت ہوگا۔ جب 3 دفعہ پر بھی کلمہ زبان سے جاری نہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جتنے لوگ موجود تھے 4 سوال کیے آپ نے، اور یہ 4 سوال اس لیے پڑھ رہا ہو، یہ چاروں سوال بہت اہم ہیں۔ فرمایا بتاؤ یہ مرنے والا جوان جو پڑا ہوا ہے کیا یہ تارک الصلاۃ تھا؟ یہ سوال کا مطلب یہ کہ جو انسان تارک الصلاۃ ہو اس کی زبان بند ہو جاتی۔ جواب ملا نہیں، نماز تو پڑھتا تھا۔ سیکنڈ کوسچن، ایک اور سوال آپ کا، کیا یہ منکر زکوٰۃ تھا؟ جو منکر زکوٰۃ ہو اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے۔ اب ڈائگنوز کریں پیغمبر کہ اصل مسئلہ کیا، خود نہیں کر رہے، کروا رہے ہیں، کہ تاکہ امت پہچان لے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے زبان بند ہوتی، یعنی زکوٰۃ تو دیا کرتا تھا یا نبی اللہ۔ سوال نمبر 3، کیا باپ سے اس کے تعلقات خراب؟ جواب نہیں، باپ سے اچھے تعلقات۔ اور سوال نمبر 4 آخر میں بالکل ریئر کیس، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کوئی نماز چھوڑ دے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بدبخت ہو جائے زکوٰۃ چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کوئی اتنا زیادہ شقی ہو جائے کہ باپ سے لڑ بیٹھے۔ پیغمبر کا آخری سوال تھا، کیا یہ اپنی ماں سے ناراض تھی؟ کیا ماں سے تعلقات خراب تھے؟ اب سب نے کہا بالکل یہی کیس ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ خدا کا بڑا احسان تھا، اس موقع پر اس کی ماں زندہ تھی، اگر زندہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کی ماں زندہ تھی، اللہ کے رسول نے مجمع میں سے فرمایا اس کی ماں کون ہے؟ خاتون آگے بڑھی، میں اس کی ماں ہوں۔ ناراض ہو؟ جی ناراض۔ کیسے معاف کروں؟ کہا نہیں معاف نہیں کروں گی رسول اللہ، 4 سال ہو گئے بات چیت بند ہے، اس نے مجھے منہ پہ تماچا مارا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کوئی اپنی ماں کو مار سکتا ہے؟ میں نے کہا نا اتنا ریئر کیس کہ پیغمبر سب سے آخر میں سوال رکھا کہ کوئی اتنا ہی بڑا بدبخت ہو کہ اپنی ماں سے لڑ بیٹھے۔ پھر آپ نے ماں سے بات نہیں کی، اپنے اصحاب سے فرمایا لکڑیاں جمع کر کے لے آؤ، اور کسی ایسے شخص کے پاس جو حالت احتضار میں، اور لکڑیاں منگانے کا کیا مطلب تھا؟ خاتون جو ماں تھی اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لکڑیاں منگانے کا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کو زندہ آگ میں جلانا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ ہیں رحمت للعالمین کے الفاظ، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر رہا ہے، اس کے نزدیک ایسا شخص آگ میں جلائے جانے قابل ہے جو اپنی ماں سے لڑ بیٹھے۔ الفاظ ختم ہو گئے۔ پیغمبر جب ارشاد فرمایا تو وہ خاتون ذرا سا گھبرا گئی، ماں ہے نا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی۔ کہ یہ تو دنیا کی آگ تھی، آخرت کی آگ تو اس سے بھی سخت ہے، کہ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں معاف کرتی۔ پھر پیغمبر نے اس سے پوچھا، جب زبان کی بندش ختم ہو گئی، جب باتیں کرنے لگا، پوچھا ہوا کیا تھا؟ کہ یا نبی اللہ جب تک ماں ناراض تھی میں پڑھنا چاہتا تھا، کوئی سیاہ رنگ کا وجود سایہ میرا گلا یہاں سے بند کر دیتا تھا، نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب کیا دیکھتے ہو؟ اب سفید رنگ کے سائے میرے قریب آتے ہیں،
آپ نے کلمات الفرج کی تعلیم دی، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اس نے پڑھنا شروع کیا. اب کیا دیکھتے ہو؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے گلاب کا پھول لے کے آ رہے ہیں. کیا کروں؟ کہ لے کے سونگ لو. اتنی حسین موت ہو گئی. اللہ اکبر. تو اگر ماں زندہ تھی، موجود تھی، تو مسئلہ حل ہو گیا. اگر موجود نہ ہو، والد یا والدہ اور ناراض ہو کے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ تو آج کی دعا کا موضوع آ گیا، گفتگو تمام کر رہا ہوں. اور میں آپ کی خدمت میں بارہا کہہ چکا کہ میں پہلے خود چاہتا ہوں کہ عمل کروں تو آپ تک بات پہنچاؤں جتنا مجھ سے ہو سکے. اور یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تاکہ شوق اور ذوق ہم سب کے لیے پیدا ہو سکے. دعائے مشلول آج ہمارا موضوع ہے. چاہے وقت کچھ بڑھ جائے آج، لیکن یہ بات مکمل کرنا. صلوات پڑھیں محمد وعلى. دعائے مشلول کو اگر کسی مومن نے اس سے پہلے پڑھا تو سبحان اللہ، اور نہیں پڑھا تو میں اسے التماس کرتا ہوں کہ طہارت کی حالت میں خاص طور سے تاکید اس دعا کے لیے کہ طہارت کی حالت میں اس دعا کی تلاوت کی جائے. اس دعا میں اسم اعظم ہے، اسم الاکبر الاعظم. الفاظ میرے نہیں ہیں، مولا کے. اور یہ واحد دعا ہے. اس میں شاید دعائے جوشن کبیر کی طرح سے خدا کے ایسے ایسے نام لیے گئے، بلکہ شاید وہ شروع کی دعا کی کیفیت وہ ہے. اس کو میں آپ کی خدمت سے پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ دعائے مشلول آئی کہاں سے ہے؟ دعائے مشلول کا ماخذ کیا ہے؟ اس سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب البحار میں اور مصباح میں آقائے کف امی علیہ الرحمہ نے اور شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان اس دعا کو لکھا الشاب الماخوذ بذنبہ، یعنی ایسے جوان کی دعا جو اپنے گناہوں میں گرفتار ہوا تو اسے یہ دعا تعلیم دی گئی. مشلول ہے مفعول کا صیغہ، اس پر شل ہو جائے. شل کا مطلب فالج کا اٹیک ہو جائے تو مفلوج کو مشلول کہتے ہیں عربی میں. اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ دعائے مشلول امام حرم میں ہیں، مکہ مکرمہ. اور یہ جوان اپنے باپ کا نافرمان، رجب و شعبان میں گناہ کرنے والا، اپنے باپ کی بات نہ ماننے والا، اپنے باپ کو دھکا دے کر گرانے والا، اس سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. باپ کا ہاتھ. باپ نے بد دعا کی اور اتنا حسین، اتنا خوبصورت تھا جوان، اور فالج کا اٹیک ہو گیا. 3 سال تک اپنے باپ کو راضی کیا کہ چل کے دعا کرو کعبے کے پاس. باپ کو لا رہا تھا، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا. اس جوان کا نام ملا منازل کا بیٹا لاحق بن منازل. یہ منازل بن لاحق، یہ نام آپ کو شیعہ کتب میں نہیں ملے گا، یہ ملے گا برادران کی کتب کے اندر. پورا واقعہ لکھا ہے ان کا بھی. یہ جوان مکے پہنچ گیا، باپ مر چکا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، مولا حج کے لیے آئے ہوئے، اور مولا کے ساتھ مولا حسین بھی ہیں. مولا حسین علیہ السلام سے اس کی فریاد جب اس نے کی تو اپنے بابا کے ساتھ آپ نے بات کی کہ بابا یہ فریاد سنتے ہیں، یہ جوان عجیب فریاد کر رہا. امام طواف کے بعد آ کر بیٹھا کرتے تھے مقام ابراہیم کے پاس. امام آ کے بیٹھ گئے، اسے بلوا لیا. اس کا پورا واقعہ میں بیان نہیں کر رہا، خالی اشارے مکمل کر رہا ہوں. جب بلوایا گیا تو پوچھا مولا نے اتنا مایوس کیوں ہے؟ کیا مایوس نہ ہو تو کیا کر؟ اب خدا کیسے معاف کرے گا؟ باپ مر چکا. جس کو ناراض کیا تھا باپ مر گیا. اسے میں لا رہا تھا، اسے 3 سال تک معافی مانگتا رہا. وہ تیار ہوا اور راستے میں اس کا انتقال ہو. اب کیا کروں؟ تو اگر کسی کے والدین انتقال کر جائیں اور راضی نہ کر سکا ہو، وہ آنکھ کر جائیں،
اب راستہ ہے آل محمد کی ازواج مقدسات کا. اگر کب روایت سن لے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت. ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے والدین کی حیات میں ان کی خدمت کرتا رہا، مرنے کے بعد انہیں بھلا دیا تو آنکھ ہو جاتا ہے. اور اگر زندگی میں آنکھ ہو گیا، والدین انتقال کر گئے آنکھ کر کے، اور ان کے مرنے کے بعد ہوش میں آ گیا اور توبہ استغفار کی اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا، مغفرت کی دعا مانگی، تو خدا ایسی اولاد کو اطاعت گزار لکھ دیتا ہے. اس کے کام کون آیا؟ مولا. آپ نے وہ دعا اسم اعظم جو آپ ڈھونڈتے ہیں، اسم اعظم کہاں؟ اسم اعظم الکبیر ہے دعائے مشلول کے اندر. اس لیے اس دعا کی تلاوت بہت اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ سمجھ کے پڑھیے تو اس کے 12 فائدے ہیں. انشاءاللہ آج وقت تمام ہوا چاہتا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کچھ باتیں رہ جائیں. تو دعائے مشلول ایک جوان کی مشکل کو حل کیا مولا مشکل کشا. اس نے یہ دعا پڑھی تو حالت خواب میں پیغمبر خود آ گیا اور اس کے بدن پر ہاتھ پیغمبر نے اپنا پھیرنا شروع کیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، کتنی محبت ہے آپ کو اپنے امت کے افراد سے. کہ ہائے کربلا، یہ پورا سلسلہ بنا تھا آقے والدین سے. وہ جوان جو اپنی ماں کو تماچا مار دے. آپ لرز گئے کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی ماں کو تماچا مار دے. دل چاہتا ہے کہ بس ایک 4 سال کی بچی کا غربت کا انداز پڑھ دوں. جتنے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے کہ کبھی بچوں پہ ناراض بھی ہو جائیں تو بچوں کو مارے نہیں. ان کی تنبیہ اگر کرنا چاہیں تب بھی خیال کریں. اور خاص طور سے شریعت تو کہتی ہے کہ اگر حیوان بھی ہو نا تو اس کے منہ پہ نہ مارا جائے. کہ انسان اپنے منہ، حیوان بھی اپنے منہ ذکر خدا کرتا. ہائے غربت حسین، اور 4 سال کی بچی ہے. اور یہ مصائب سمجھنے کے بعد انسان کا گریہ بڑھ جاتا ہے. کہ پہلے سوچئے کہ 4 سال کی بچی کتنی کمزور ہوگی. 3 دن کی بھوکی اور پیاسی سکینہ، رات کی جاگی ہوئی حزینہ، دن بھر شہیدوں کو رونے والی یتیمہ. اور جب بچی کی کمزوری سمجھ میں آ جائے پھر شمر کا حال دیکھیے. کس قدر سخت ہاتھ تھے جن ہاتھوں سے اس نے حسین کا گلا کاٹا تھا، جن ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا. آئے 4 سال کی بچی، ارے جب شمر نے تماچا مارا تو کبھی دائیں گر جاتی تھی، کبھی بائیں گر جاتی تھی، کوئی بچانے والا موجود. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد اور آل محمد کا پروردگار 4 سال کی یتیمہ کا واسطہ، اس کے چہرے پہ تماچے مارے گئے. اے خدا اس کا واسطہ، اس سے بچانے والا اس کا کوئی باقی نہ رہا، نہ چچا رہے نہ بھیا علی اکبر رہے. پروردگار تمام تر مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار شہزادی کے روزے کی زیارت نصیب فرما. روز قیامت شہزادی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں مشہور فرما.